السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ سونے دی ذات واسطے خاص ہیں، بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، ان گنت، ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی میں۔ انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، مختصر جیں خطبہ جمعہ محرم الحرام دے حوالے نال چند اہم باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا۔ دعا ہے اللہ سونا سمجھن سمجھاون دی توفیق بخشے اور عمل کرن دی بھی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ، اسلامی سال دی جڑی تاریخ ہے وہ محرم کے شروع تھی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تاریخ کہنا آئی،
صدیق اکبر دے دور بھی تاریخ کہنا آئی. حضرت سیدنا عمر دا جڑے ویلے دور حکومت آئے انہاں کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک خط بھیجا کہ اے امیر المومنین تواڈے جڑے ویلے خطوط ساڈو اندن اساں پرکھ نہیں سے سکدے کہ پہلے والا خط کیڑا ہے تے بعد والا خط کیڑا ہے، کیونکہ انہاں خطوط دے اوتے تاریخ درج کہنی ہوندی، لہٰذا تساں کوئی تاریخ دے بارے سوچو. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیتا، مشاورت کی تھی کہ تاریخ ساری ہونی چاہیے. مختلف قسم دے لوگیں مشورہ لیتا اور مختلف قسم دے مشورے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلاح دیتی کہ محرم کے ساکوں ابتدا کرنی چاہیے، پہلا مہینہ محرم بناونا چاہیے. ان دی وجہ بھی انہیں دسی. وجہ یہ ہے کہ محرم دے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. ہجرت یعنی مکے تو بعد مدینے دی جڑی زندگی آئی ان دی ابتدا بھی محرم کے. ول دوجی وجہ یہ دسائی گئی کہ حج دا مہینہ پچھو گزریا پیا ہوندے تے حاجی حج کر کے واپس گھریں ولدے پے ہوندن تو سمجھو انہیں دی بھی نمی زندگی شروع تھی نہیں پئی ہوندی ہے، کیونکہ حاجی جڑے ویلے حج تو ولے اللہ اندے گناہ معاف کر دیں دے، سمجھو انہیں دی نمی زندگی. حاجیں دی بھی آمد محرم میں چوندی ہے تے نبی سائیں دی جڑی ہجرت آئی وہ بھی محرم میں چاہیے. لہٰذا ساکو تاریخ دی جڑی ابتدا ہے وہ محرم کے کرنی چاہیے. حضرت عثمان غنی دی رائے تے فیصلہ تھیا، حضرت عمر نے فیصلہ جاری کیتا. انہیں دی ماریں کہ ساری جڑی تاریخ ہے وہ محرم کے شروع تھی ہے. محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور یہ جڑا پہلا مہینہ ہے یہ حضرت عمر دے دور یہ لفظ پہلا یا ابتدا انہوں دے دور شروع تھی ہے. پہلے کہنا ہی تاریخ یہ تاریخی مہینہ ہے. پہلی معلومات یہ ہے کہ یہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور یہ پہلے مہینے والی جڑی ابتدا ہے یہ حضرت عمر دے دور شروع تھی. دوجی گزارش محرم دے حوالے نال یہ ہے کہ یہ عظمت دا مہینہ ہے، حرمت دا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت دے بنائیں، ایک کیویں رجب دا مہینہ، بے 3 مہینے جڑے وہ کٹھے کھڑن، ذیقعد، ذی الحج تے محرم. انہیں 4 مہینے دی حرمت ہے. حرمت دا کیا معنی ہے؟ انہیں 4 مہینے دی حرمت دا کیا معنی ہے؟ عظمت دا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن، انہیں 4 مہینے دی حرمت دا مطلب یہ ہے کہ انہیں مہینے تساں اپنے آپ تے ایک دوجے تے ظلم نہیں کرنا. اور جڑے ویلے 4 مہینے آویں نا اون دور عرب دے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور جڑے ڈاکو ہوندے ہیں وہ انہیں 4 مہینے ڈاکہ زنی کہنا کرندے ہیں. جڑے چور ہوندے ہیں وہ چوریاں چھوڑ دیندے ہیں بھئی اے بابا حرمت والے مہینے. جنہیں قبائل دے آپا تے جھگڑے ہوندے ہیں وہ جھیڑے کہنا لیندے ہیں، انتقام ایک دوجے کے کہنا گھندے ہیں، بدلے کہنا گھندے ہیں. کیوں؟ بھئی بابا ہون حرمت دا مہینہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایک دوجے نال ظلم نہیں کرنا. اے حرمت والے مہینے، تعظیم والے مہینے. اور انہیں دی جڑی تعظیم ہے محرم دی، حرمت ہے جڑی عظمت ہے، عام طور تے سارے توارے ذہن ہے بھی یہ واقعہ کربلا دے بعد ان دی محرم دی عظمت ہے. واقعہ کربلا پیش آئے، شہادت حسین رضی اللہ عنہ پیش آئی ہے، ان دے بعد محرم دا شان ودھے. حالانکہ یہ بات غلط. قرآن دی آیت یہ آدھی ہے یوم خلق السماوات والارض، جداں اللہ نے آسمان بنایا تے جداں اللہ نے زمینہ بنایا ہوں ڈمہار کولو اللہ نے انہیں مہینے کو عظمت عطا فرمائی ہے. یعنی یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ دی وجہ تو محرم دا احترام نہیں، واقعہ کربلا دی وجہ تو محرم دا احترام نہیں، بلکہ محرم دا احترام اون ڈمہار کنو ہے جیڑے ڈمہار اللہ نے دنیا بنائی ہے، جیڑے ڈمہار اللہ نے کائنات بنائی ہے. دلیل کتا ہے؟
قرآن دی آیت اللہ دے یوم خلق السماوات والارض، یعنی یہ حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ۔ یہ دو باتاں عرض کر چکا، تاریخی مہینہ ہے محرم، اور نمبر 2 یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں یسألونک عن الشہر الحرام، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کنے پوچھ دن محرم الحرام دے بارے، صحابہ پوچھ دن، لوگ پوچھ دن کہ یہ جڑے حرمت والے مہینے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، زندگی کیویں گزارنی چاہیے؟ انہیں کو جواب دیو کہ قل قتال فیہ کبیر، انہیں مہینے کہیں کو تکلیف دیونا کبیرہ گناہ ہے، انہیں مہینے لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے، انہیں مہینے قتل کرنا، کیونکہ عرب بچ سب تو زیادہ جڑی بیماری آئی نا وہ قتل آ، سب تو زیادہ۔ شرک بھی عام آ، شراب بھی عام آئی، سود بھی عام آ، لیکن قتل بھی عام آ، نکی نکی گال تے بندے کو مار دیونا، اور چھوٹے چھوٹے قبائل نکی نکی گال تے قتل اتنا کرنے جن حد نے، قتل بہت زیادہ ہا۔ تے پوچھ دے پین اللہ دے نبی اے حرمت والے مہینے اساں کیا کر سکتے ہیں؟ لڑائی کر سکتے ہیں۔ مثال سادہ گھر جڑے رستے تے ہے ہوں، رستے کے سارے دشمن گزر دے پن، انہیں کو پکڑوں، وٹھوں، ماروں، قتل کروں، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، اے پیغمبر انہیں کو آکھ دو انہیں دا رستہ روکنا بھی کبیرہ گناہ ہے، تے انہیں لوگوں کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ توڑے تواڈی دشمنی ہے، تساں اپنے پوہر گھننن، بدلے گھننن، لڑائیاں کرنیاں تے اگے پیچھے کراہے انہیں مہینے نہیں کر سکتے۔ ہن مفسرین نے ساکو تو کو یہ بات سمجھائیے کہ ایک تا ظلم نہیں کرنا، دوجا ہے بھی لڑائی نہیں کرنی، انہیں دوہائیں چیزیں دا مفہوم اے ذکر کیتا گئے کہ ساکو تو کو یہ حکم ہے کہ اساں انہیں مہینے چوری نہ کروں، ڈکیٹی نہ کروں، شراب نہ پیوں، سودی کاروبار نہ کروں، کہیں نال جھیڑا نہ لوں، کہیں دی غیبت نہ کروں، کہیں دی چغلی نہ پاؤں، انہیں مہینے ساکوں روک ونجنا چاہیے۔ اور صاحب ذرے جڑے والے بندہ انہیں مہینے روک ویسی اگو تے بھی مزید انہیں رکن دی عادت پائے ویسی۔ یہ دو باتاں ابتدائی کہ محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، تاریخ ہے، تاریخ ساری محرم کے شروع تھی ہے، اور یہ جڑی تاریخ دی ابتدا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دورے شروع تھی ہے، حضرت عثمان غنی دے مشورے نال تھی ہے۔ اور جڑی دوجی بات ہے کہ یہ حرمت دا مہینہ ہے، تعظیم دا مہینہ ہے۔ اور جڑی تیجی بات ہے، یہ بڑیاں اہم باتیں ہیں بھائیو، لازمی نہیں کہ بندہ سور لاوے، لازمی نہیں بندہ لچھے دار بیان کرے، جمعے دا خطبہ بڑا اہم ہوندے، گرمی دی شدت لمبا سفر کر کے بندہ آوے اور کو کوئی معلومات نہ ملے، میرے خیال ہے نامناسب ہے۔ تساں یہ چیزاں پکھاؤ، یاد کرو، یہ بڑی معلومات ہے، ساریاں کٹھیاں کر کے کتابیں وچوں، قرآن پاک وچوں، احادیث وچوں پورا ہفتہ بندہ تلاش کرن تے لیندے، انہیں کو نوٹ کیتا، لکھیا، تاکہ دوستیں دے نوٹے سے چاہیں یہ چیزاں، یہ بڑیاں اہم باتاں ہو جائیں۔ پہلی بات عرض کی تھی ہم اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور تاریخ دی ابتدا محرم کی، اور دوجی بات عرض کی تھی ہم کہ یہ حرمت والا مہینہ، اور جڑی تیجی بات ہے اندے اوتے غور کرو۔ مہینے سارے اللہ دے مہینے سارے، رمضان شریف بھی، رجب بھی، شعبان بھی، شوال بھی، ربیع الاول بھی، سارے مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے اسا مسلمانیں کو انہیں دے نا یاد ہونے چاہیے تے یہ سارے مہینے اللہ دے، لیکن ماہ رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ نہیں آکھیا، ربیع الاول کو اللہ نے اپنا مہینہ نہیں آکھیا، ذو الحج کو اللہ نے اپنا مہینہ نہیں آکھیا، حالانکہ ذو الحج حج تھیں دے بڑی عظمت والا مہینہ، رمضان شریف ہے جو روزہ ہے، لیلۃ القدر ہے، قرآن دا نزول ہے، بڑی عظمت والا مہینہ، ربیع الاول ہے نبی کریم دی ولادت ہے، آپ دی وفات ہے، بڑی عظمت والا مہینہ۔ ربیع الاول کو اللہ نے شہر اللہ نہیں آکھیا بھئی اللہ دا مہینہ، رمضان کو اللہ نے شہر اللہ نہیں آکھیا بھئی یہ اللہ دا مہینہ ہے۔ جی میں حضرت ابراہیم دے بارے ہے خلیل اللہ، اے اللہ دا خلیل، موسیٰ علیہ السلام دے بارے ہے کلیم اللہ، اللہ دا کلیم،
عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ہیں روح اللہ، اللہ پاک دی طرفوں روح، اور جیڑی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ سی ڈاچی دیتی آئی موجزے دے طور تے، قوم جڑے ویلے آکھیا ہا حضرت صالح علیہ السلام کو اساں او تیں تک نبی نہیں سے منیں دے جے تیں کوئی موجزہ نہ دکھاویں۔ اللہ دے حکم نال پہاڑ دے وچوں ایک ڈاچی نکھتی آئی، اونٹنی اوکوں اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اے میاں اللہ دی اونٹنی ہے۔ سارے نبی پاک کو اللہ نے فرمائے حبیب اللہ، اے اللہ دے حبیب ہیں، حالانکہ نبی سارے حبیب ہونن محبوب ہونن۔ اے عظمت جڑی ہے اے صرف محرم دے مہینے کو نصیب تھئیے، جن دے بارے نبی سی فرمائے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ نبی علیہ السلام فرمائے اے جڑا مہینہ ہے نا محرم دا، ایکوں اللہ نے اپنا مہینہ آکھے، اللہ نے کو اپنا، اور یہ گال ڈسیں دے کون پین نبی سائیں، اور جدہ نبی سائیں یہ گال ڈسیں دے پین بھئی یہ اللہ دا مہینہ ہے، اون ولے شہادت حسین پیش کہنا تھی آئی، اون ولے واقعہ کربلا کہنا تھی آہا۔ اے تے نبی پاک دی وفات تو بعد صدیق اکبر دا زمانہ، انہاں تو بعد حضرت عمر دا زمانہ، انہاں تو بعد حضرت عثمان غنی دا زمانہ، انہاں تو بعد حضرت علی المرتضیٰ دا زمانہ، انہیں تو بعد حضرت امیر معاویہ دا زمانہ ہیں، انہاں دے بعد ون کے واقعہ پیش آیا۔ انہاں مطلب ہے کہ ان دی عظمت دا یا ان دے اللہ دے مہینے بڑھن دا واقعہ کربلا نال کوئی تعلق نہیں، جڑا اساں تساں مشہور کیتا ہویا ہے نادان قسم دے لوگاں نے۔ اے نبی سے ہی فرمایا ہاں اپنی زبان نال، جدہ آپ حیاتاً مدینے اچ موجود ہیں، آپ نے فرمایا ہاں کہ اللہ سونا آدھے کہ اے جڑا محرم دا مہینہ ہے کہنا مہینہ ہے اللہ دا مہینہ ہے۔ پہلی بات جڑی عرض کی تھی ہم اے اسلامی سال دی ابتدا ہے، اے گالیں یاد کرو میرے بھائیو۔ دوسری بات عرض کی تھی ہمیں حرمت دا مہینہ، تیسری بات عرض کی تھی ہمیں اے اللہ دا مہینہ ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اے روزے دا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رمضان دے بعد کوئی مہینے دا ایسا روزہ نہیں جیڑا نبی سے کو پسند ہوئے یا اللہ کو پسند ہوئے سوائے محرم دے روزے دے، کوئی روزہ۔ حالانکہ نبی سے ہی ہر مہینے 3 روزے رکھ دے ہیں، ایام 20 11 12 13 چاندر دے، وہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ آپ ہر سوار ہر خمیس دا روزہ رکھ دے ہیں، وہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ آپ ذوالحج یوم عرفہ دا روزہ، وہ بھی اتنا اللہ کو پسند نہیں۔ رمضان دے فرضی روزے دے بعد سب تو زیادہ میرے سونے رب کو اگر کوئی روزہ پسند ہے تو وہ محرم دا روزہ ہے۔ سمجھ آئیے کہنا، میں انشاءاللہ تو خدا سے نا کہ محرم دا روزہ جڑا ہے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ڈٹھنے یہودی روزہ رکھی ودیان کداں دا محرم کو، کیونکہ محرم سے نبی سے ہجرت کی تھی آئی نا، آپ جو ہی ہجرت کر کے مدینے پہنچن محرم آئی، دا محرم جو آئی ہے پوچھنے وہ کیا وجہ کریں دے، انہیں کہ روزہ رکھی ودن کدا، انہیں کہ دا محرم دا۔ نبی جی فرمایا کیوں؟ انہیں کہ ساری تورات ہے سارے ساکوں مولوی آدن کہ موسیٰ علیہ السلام کو جدہ اللہ سے نجات دیتی آئی، جدہ اللہ نے فرعون کو غرق کیتا تے موسیٰ علیہ السلام دے قبیلے واسطے اللہ نے دریائے جو رستے بنائے ہیں، او محرم دی دا آئی، اساں خوشی کریں دیں روزہ رکھ دیں۔ نبی سی فرمائے توارے کے زیادہ حق موسیٰ علیہ السلام نال تے سادہ بن دے، لہٰذا اے صحابہ تساں بھی آج دے بعد دا محرم دا روزہ رکھا کرو۔ والا آپ نے فرمائے ٹھیک ہے، اگلے سال صحابہ بھی دا محرم دا روزہ رکھی ودے ہیں تے یہودی بھی رکھی ودے ہیں۔ نبی سی فرمائے فرق نہیں پیا تھیندا، وانڈ نہیں پہ بن دے۔ آپ نے فرمایا بھائی اوہی روزہ رکھی ودن، اساں بھی کوئی مخالفت ہونی چاہیے دی تے آپ نے فرمایا میں اگر زندہ رہیا نا تے میں اگلے سال 9 محرم دا بھی روزہ رکھ سا، لیکن آپ زندہ نہ رہے ہن، اون محرم تو پہلے آپ دی وفات ہو گئی ہے تے آپ نے اظہار کیتا ہا، انہا مطلب ہے کہ دا محرم دے روزے دے نال 9 محرم دا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ ویسے تو ایک روزہ ہے لیکن نال 9 محرم دا تاکہ یہودیوں دی مخالفت تھی وے، کلہ روزہ ویسے بھی منع ہے کہ میں کلہ نہیں مناسب، نال بھی ارلا چھوڑیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اے محرم دا روزہ رکھ سی اللہ تبارک و تعالی ان دے پورے سال دے گناہ معاف کر دے سی، یعنی یہ روزے دا مہینہ ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ ایک بھی گال دسی وجہ
وہ یہ کہ دا محرم دی تعظیم، عاشورے دی تعظیم دا تعلق حضرت حسین پاک دی یا اہل بیت دی شہادت نال نہیں۔ اگر حضرت حسین پاک دی شہادت نال ہویا ولی یہودی روزہ کہنا رکھی ودے ہونا، نبی سے دا محرم دے روزے دی بات نہ کرنا، کیونکہ وہ واقعہ تے کئی سال بعد پیش ہے۔ بلکہ آپ نے جڑے ویلے یہودیوں کو روزہ رکھے نہ ڈٹھے، نال آپ نے فرمایا، صحیح بخاری ہے، ھذا یوم عظیم، آپ نے فرمایا محرم دا جڑا اے عاشورے دا دیوار ہے، اے داواں دیوار دا محرم دا اے عظیم دین ہے، نبی سے فرماندے پر اے بڑا وڈا دین ہے، ھذا یوم صالح، اے بڑا نیک دین ہے، اے نبی سے دی فضیلت دسے نے پر کئی سال واقعہ کربلا کنے پہلے، کئی سال حضرت حسین پاک دی شہادت کے پہلے این عاشورے دے دیوار دی عظمت بیان تھی نہیں پی ہے۔ انہا مطلب ہے شہادت نہ لینا کوئی تعلق نہیں، ایک گال تو آرے نوٹے سے چومنی چاہیے، ھذا یوم عظیم، یہ بہت دی ہیں۔ این دیوار ہے اللہ تعالیٰ نے نج اللہ بنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دیتی ہے، یعنی فرعون کو اللہ نے غرق کی تھا، اے نبی کریم علیہ السلام نے فضیلت دسائی ہے۔ ایندہ واقعہ کربلا میں کوئی تعلق نہیں۔ پہلی گزارش، اے تاریخ دا مہینہ ہے، تاریخی مہینہ ہے۔ دوسری بات، اے حرمت دا مہینہ ہے، عظمت دا مہینہ ہے۔ تیسری بات، اے اللہ دا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ چوتھی بات، یہ روزے دا مہینہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ سال دے گناہ معاف کر دے سی۔ تے پنجویں بات تے غور کر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ای مہینے چ ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اے جڑا مہینہ ہے اے صبر دا مہینہ ہے، حوصلے دا مہینہ ہے، دلیری دا مہینہ ہے، برداشت دا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت محرم الحرام دی پہلی تاریخ یعنی یکم محرم کو ہوئی ہے۔ حضرت عمر دی شہادت صحابہ نے صبر دا مظاہرہ کیتا ہی، خود حضرت عمر نے صبر دا مظاہرہ کیتا ہی، عبداللہ بن عمر نے صبر دا مظاہرہ کیتا ہی، حضرت عمر دے خاندان نے صبر دا مظاہرہ کیتا ہی۔ تے این محرم دے مہینے چ حضرت حسین پاک سمیت 70 تے 72 تن جڑے اہل بیت دیان کربلا دے میدان شہید ہوئے۔ جیڑی تاریخ جا کے دیکھو، ہر تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم دے خاندان نے کربلا دے میدان صبر دا مظاہرہ کیتا آئی۔ زین العابدین نے بھی صبر کیتا آئی، بی بی زینب نے بھی صبر کیتا آئی، حسین پاک دے خاندان نے بھی صبر کیتا آئی، حضرت حسین پاک دی اولاد نے بھی صبر کیتا آئی۔ اللہ قرآن چاہ دے اے حرمت علی مہینہ ہے، تے ای مہینے دی حرمت دا مطلب ہے کہ تساں ایک دوجے تے ظلم نہیں کرنا۔ تے جیڑا بندہ صبر نہ کرے، واویلا کرے، آہو فغا کرے، بے صبری کرے، اپنے آپ کو مارے تے کٹے، اے بھی اپنے آپ تے ظلم کرنے، اللہ دے ای نہیں کرنا۔ شہید دی جڑی موت ہوندی ہے اے قوم دی حیات ہوندی ہے، شہید زندہ ہوندے مردہ نہیں ہوندا۔ جیڑا بندہ مر ونجے، پتر مر ونجے، بیٹی مر ونجے، ابا مر ونجے، اماں مر ونجے، اولاد مر ونجے، رشتہ دار مر ونجے، اللہ دا دین آ دے کہ ہر کہیں دی موت تے صبر کرنا چاہیے، زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ عام موت مرن والے بندے دی موت نے شریعت دیے صبر کرنا چاہیے۔ تے جیڑا بندہ شہادت دی موت مرے، جیڑا بندہ شہید ہوئے، ان دی موت تے فخر کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، آہو فغا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صبر دا مہینہ ہے، ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جیڑا بندہ اپنے آپ تے ظلم کرے اللہ کو چنگا نہیں لگدا۔ امام کائنات نے فرمائے من ضرب الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا۔ آپ نے فرمائے جیڑا بندہ اوکھے ٹائم یا فوت کی دے ٹائم اپنے منہ تے تھپڑ
مارے اپنے منہ تے لطم الخدود ضرب الخدود خدود خد ایک گل گوادن امام کائنات نے فرمائے جڑا اپنے گلیں تے چاٹا مارے جڑا اپنے چہرے تے تھپڑ مارے شکل جیوبا تے جڑا اپنا گربانہ پھاڑے شکل جیوبا جڑا اپنے چولے پھاڑے شکل جیوبا جڑا اپنے کرتے تے اپنے قمید پھاڑے شکل جیوبا جڑا اوکھے ٹائم اپنے پٹکیاں لہا کے اچھلے تے بھکاوے جڑا بندہ شکل جیوبا جڑا بندہ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے آپے تو باہر نکلے تے اگو فرمایا وعدہ بداول جاہلیہ تے جڑا جہالت دے جملے علاوے اماں دے مرن تے ابے دے مرن تے بھرا دے مرن تے بھین دے مرن تے اولاد دے مرن تے جڑا سینے بھی کٹیں دا ودا ہوئے تے اپنے منہ تے تھپڑ بھی مریں دا ودا ہوئے تے اپنے سرے چ مٹی بھی پہنا ودا ہوئے تے نال نال آدھا ودا ہوئے ہائے دھاڑ وے نہ مرن دے دادا میں ہائے دھاڑ وے تو لگا گئی تے ناشتہ کون کے ناسی ہائے دھاڑ وے تیرے مرن دے بعد سادہ گھر یتیم ہو گئے ہائے دھاڑ وے اساں رو لگیوں سے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اے اسلام دے خلاف ہے زبان بند رکھی کر جڑا جہالت دے جملے مرن تے یا اوکھے ٹائم علاوے آپ نے فرمایا ایندہ میرے نال کوئی تعلق نہیں ایکو آکھ دے ایندہ میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں ایندہ میرے نال کوئی واسطہ نہیں جتنا مرضی کلمے پڑھے میرا ایندے نال کوئی واسطہ نہیں اے جتنا مرضی اپنے سینے کٹے ایندہ میرے نال کوئی واسطہ نہیں اے جتنا مرضی دھاڑ دھاڑ کرے ایندہ میرے نال کوئی واسطہ نہیں جڑے ویلے میرے نال واسطہ نہیں میں دی سفارش بھی کہنا کرے سو جڑے ویلے میرے نال واسطہ نہیں میں کونول پانی حوض کوثر دا بھی کہنا پلے سو جڑے ویلے اینا میرے نال واسطہ نہیں میں کو لواء الحمد جھنڈے تلے جگہ بھی کہنا لے سو جڑے ویلے اینا نال واسطہ نہیں میں کو دیکھن گوارا بھی نہ کرے سو جڑے ویلے اینا میرے نال واسطہ نہیں اے جانے تین دا کم جانے اللہ دے نبی کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کوئی بندہ فوت ہو بنجے یا دکھ آوے قرآن یاد ہے حدیث یاد ہے صحابہ دا طریقہ یاد ہے اہل بیت دی تعلیم یاد ہے حسین پاک دا پیغام یاد ہے اہل بیت دے چشم و چراغ دا پیغام ہے کہ لوگو آہو فغا نہ کیتی کرو صبر دا مظاہرہ کیتا کرو ماتم کرنا اپنے آپ کو کٹنا اپنے آپ تے ظلم کرنے اللہ دے حرمت والے مہینے اپنے آپ تے ظلم نہ کیتا کر صبر دا پہاڑ بن گیا کر اے اسلامی سال دا پہلا مہینے اے محرم الحرام حرمت دا مہینے اے محرم الحرام اللہ سونے دا مہینے اے محرم الحرام روزے دا مہینے تے نمبر 5 اے محرم الحرام صبر دا مہینہ ہے اسلام اچ کتھائیں بھی ماتم ثابت نہ کرے ویسے بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو چٹے روڈ تے چٹے ڈی کٹینا ودا ہوئے نا سارے آخر نے پاگل ہے شدہ کچھ نہ کھو اپنے آپ کو جڑا کٹینا ودا ہوئے ان دے بارے کیا دے ہو پاگل ہے یہ کچھ نہ گل ہے شدہ ان دی تریجی منزل حلی ہوئی ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دا احد دے میدان جڑے ویلے آپ دا سکا چاچا تے آپ دا بھرا جندہ نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئی نبی کریم دی بڑی محبت آئی حضرت حمزہ نال چاچا بھتریجا بھی آن تے بھرا بھی آن دودھ بھی کٹھے پیتانے حضرت صوبیہ لونڈی دا کھیر بھی کٹھے پیتانے بچپنا بھی کٹھے گزریا یاری دی یاری آئی بھرپی دی بھرپی آئی چاچا بھتریجا بھی آن بڑی محبت کرنے آن احد میدان کیونکہ بدر فتح تھئی آئی بدر فتح تھئی آئی 70 کافر مر گئے تے 70 کافر قید چاہے بدر دے بعد احد دی جنگ تھئی آئی تے کافریں ارادہ کیتا آئی انہیں دا کوئی وڈا جوان قتل کرنے جن دی وجہ تو انہیں کو بڑا دکھ تھی ہے ایسا جوان گول کے قتل کرنے جن دے قتل دے بعد اللہ دے نبی حل ونجن
تکلیف تھی وہی خاندان کو. انہوں نے والے کیا کیتا؟ واشی نامی ایک بندہ جڑا پہلے غلام دی حیثیت رکھدا، جڑا امیہ دا غلام آئی، وہ کو آکھیا گیا اگر تم حضرت حمزہ کو گول کے نشانہ چا بناویں، قتل چا کریں، اساں تے کوئی دے بدلے چ آزاد کر دے سوں. پوری جنگ واشی میں کھانڈ پیچھو لکیا چھپیا حضرت حمزہ دی تلاش چ رہ گئے. آخر کار تیر مارے سی آر پار ہوئے تے حضرت حمزہ ڈٹھن انہاں دا والا مسلح بنایا گئے. امام کائنات نبی کریم کو اطلاع ملی ہے کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے نا. آپ دا مسلح بھی کیتا گئے، آپ دے چہرے دا انگ انگ کٹ دیتا گئے، علیحدہ علیحدہ تھے پہن تے میرے نبی واسطے بہمدہ دھچکا. آپ دی پوری تاریخ اے جڑی وڈی تکلیف آپ کو کدی نہ تھئی ہے جڑی حضرت حمزہ دے شہید تھی نال تھئی ہے. انہاں کو بڑا ڈوک تھی نہ راندے جنہاں دے اپنے ٹور ونجن، جنہاں دے اپنے چھوڑ ونجن. حضرت حمزہ نبی دا رازدان بھی آ، نبی دا باہبیلی بھی آ، نبی دا یار بھی آ. اللہ دے نبی کو بڑا دھچکا لگے. صحابہ کرام دے آسرے نال کندھے تے آسرا کر کے نبی سی ہولی ہولی ٹور ٹور دے وینے ہیں تے آپ اپنے چاچے دی لاش تو وینے بیان ثابت کر دکھاوے کوئی مائی دا لال. حضرت حمزہ دی شہادت تھئی پئی آئی. اللہ دے نبی زبان چو جملے آلیں دے ودے ہوئن ثابت کر دے وے کوئی مائی دا لال. حضرت حمزہ دی شہادت تھئی پئی آئی. اللہ دے نبی آہو فغا کریں دے ودے ہوئن ثابت کر دکھاوے کوئی بندہ اوہد دے میدان صحابہ دی زبان تے جملے ہوئن ثابت کرو کہ کہیں اپنا چولا پھاڑیا ہوئے، ثابت کرو کہیں اپنا سینہ کچھا ہوئے، ثابت کرو کہیں اپنے سرے چ مٹی پاتی ہوئے. چپ ہائی ہر پاسے خاموشی ہیں، اکھاں وچوں آنسو ہیں، زبان چوں ہکو جملہ نکلدا ودا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاکا تائیں دیتا تائیں ولا کی دے تیرے فیصلے تے اڑی نہیں سے کر سکتے، تیرے فیصلے تے راضی ہیں. یہ ایمان دی نشانی ہے. مرن دے بعد جڑا سینے کٹے سمجھو اللہ دی وانڈ تے راضی نہیں. مرن دے بعد جڑا اپنے منہ تے تھپڑ مارے سمجھو اے اللہ دی وانڈ تے راضی نہیں. مرن دے بعد تے فوتکی دے بعد جڑا اپنے چولے پھاڑے سمجھو اے اللہ دی وانڈ تے راضی نہیں. جڑا ماتم کرے تے دھاڑ دھاڑ ودا دا ہوئے سمجھو اے بندہ اللہ دی تقسیم تے راضی نہیں. اے ایمان کے خالی ہے. اللہ دے نبی چپ کر کے ودیاں ڈٹھے نے حضرت حمزہ دی لاش دیکھن دے قابل کہنا آئی. چہرے دا انگ انگ کچا پیا، میرے نبی دی داڑھی پوسی کھڑی ہے، چولا پوشا کھڑے. مجال ہے جو آپ نے کوئی نہ شکری دا لفظ بولیا ہوئے این کہنے کیا ہے حمزہ، ہے حمزہ، ہے حمزہ، ہائے ہائے کہنے کی تھی. کیونکہ نبی پاک کو پتا اے موت بڑی سعادت دی موت ہے، اے موت بڑی عظمت دی موت ہے. تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی پاک دی پھپھو اللہ دے نبی دی بوا حضرت سیدہ صفیہ حضرت حمزہ دی سکی بہن گھر بیٹھے اطلاع تھئی ہے تورا بھرا حمزہ شہید ہو گئے. حضرت صفیہ عبداللہ بن زبیر کو بھیجیں دیئے ون کے اللہ دے نبی کو آنکھ میں کوئی اجازت دے ہو میں احد دے میدان جا کے اپنے بھرا دا چہرہ دیکھنا چاہنی ہوں. امام کائنات نے فرمایا عبداللہ ون ساڑی بوا کو آنکھ میں آمنہ دے لال دیکھ کے حیران تھیا کھڑا. تو اپنے ویر تے اپنے بھرا دی لاش دا مسئلہ کہنا دیکھ سکسیں تیرے کے برداشت کہنا تھی سی کیونکہ میں آمنہ دا لال جان دا. بھین بھرا لا رشتہ بڑا عظیم ہوندے، بھین بھرا لا رشتہ بڑا پیارا ہوندے. بھین اپنے بھرا میں کو پیار دیں دیئے، بھرا اپنے بھینی کو لو پیار گھندن. تیرے کنے حمزہ دی لاش دا مسئلہ کہنا لٹھا ویسی میں کو پتہ ہے میں اللہ دا نبی برداشت کی تھی گھنا. حضرت صفیہ آدھیے سونے میں کو بھی پتہ ہے جڑا بے صبری کرے اللہ ناراض ہوئے نران دے. میں کوئی اجازت رہے ہو میں تو کو صبر کر کے دکھے سا کائنات میں جا مثالاں دے سی کہ بھی تو بھین آئی جڑی بھرا دی لاش تے صبر دا پہاڑ بنی کھڑی آئی.
آپ نے فرمایا اچھا اجازت ہے. حضرت نبی سہی کھڑے ہوئے ہیں. حضرت صفیہ آنجا پہن نبی دی پوہ آندھی پئیے اے بھیڑی کو نہ ستایا کر زمین دے حصے دی وجہ تو کیا فائدہ ہے جی زمین دا جڑی زمین دی وجہ تو بھیڑ تیرے در تے امن چھوڑ گئی ہے. کیا فائدہ ہے جے پلاڑ دا جڑے پلاڑ دی وجہ تو تیری بھیڑ تیرے میت دے بعد کھٹڑے پکڑی ودی ہوئے تے روکی ودی ہوئے کہ میں بھرا دا جنازہ کہنا پڑھن دے سوں جے تھی میرا حق میں گناہ دے وے جی جائیداد دا کیا فائدہ ہے. مرن دے بعد بھیڑ تیری قبر تے آ کے چپلیاں ودی مرن دی ہوئے. بھیڑی نال پیار کیتا کر. اللہ دے نبی اپنی شیمہ بھیڑ نال بھی پیار کرنے ہیں. بھیڑی نال محبت اسلام دی تعلیم ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ٹکڑے ٹکڑے تھے بیان امام کائنات نبی کریم میں بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت صفیہ میدان مقتل احد میدان جائیے. صدر دین علیہ اللہ دی قسم ہے منظر بڑا عجیبا لیکن بوا دی زبان چو ایک جملہ بھی ہیں جا کہنا پیا نکل رہا جڑے جملے تے عرشاں والا رب ناراض ہونا ہوئے. اکھاں وچوں ہنجوں دی برسات پئی چل دیے چولے پوچھے ودن صحابہ بھی روندے پین لیکن مجالے کوئی ماتم ہویا مجالے جو سینہ کو بھی ہویا مجالے جو دھاڑ پٹکار ہویا مجالے جو باویلا ہویا. اسلام صبر دی تعلیم نے دے. اسلام بغیر جتی دے روڈے تے چلن دا نہیں آگا. اسلام کپڑے لہا کے ماتم کرن دا نہیں آگا. اسلام سر چ مٹی پاون دا نہیں آگا. اسلام دے موت میں دیتی ہے میں اللہ دی ونڈ تے راضی رہے صبر دا پہاڑ بن میں اللہ تے کو جزا عطا کرے سا. حضرت صفیہ آئیے چادر اتے سٹے پئی آئی تے ایک ٹکڑا ہاتھ دی انگل دا چادر کنے باہر آئی وہ ٹکڑا چاہ کے آدھیے اللہ دے نبی لگدائی میں میرے ویر حمزہ دے ہاتھ دی انگلے تعلق کے جرا کہہ رہا. بھیڑ بھرا دا سب کو تو پتہ ہی کوئی نہیں بھیڑ دا اے جے مست تھے پیسے دی لالچ جے چھتے تھے بھیڑی دا پتہ دفع کرو اپنے الو سیدھے کرو بس بھیڑی کو چھٹی. تعلق کے جرا گہرا ہاں انگل کے پتہ لگ گئے میرے ویر دی لاش انگل کے پتہ لگ گئے میرے بھرا حمزہ دا وجود. حیران آئی دنیا کہ یہ جڑا بھیڑ بھرا دا پیار آج ایسا مقدمے پتہ نہیں کیا کیا میرا سی ابا دے گیا ہاں میں کیا کراں. چلو ابے دی دھی آئی ہوتے ظلم کر گئے اپنی قبر بھر گئے تیری تو بھیڑ ہے بھیڑ دا حق تو چلو دے جا ابے دا فیصلہ تے غلط فیصلہ ساری زندگی تو میں اگر بھیڑ دا حق گھن گنا وال تکڑا تھی ویسا جنہیں بھیڑی دے حق کھادن یا گھدن ہون دیکھوں ذرا کیویں ودن تھے چس نال ودن ہر کہیں دا اپنا مقدر ہے وہ میاں پوری نہیں تھی بنی تھا انہیں دا حق شریعت نے بنائے انہیں کو دے سے اللہ تک کو مزید دے سی اللہ تک کو ڈھیر دے سی. اے بھیڑ جڑی ہے نا اے بھرا ہے جڑا بھیڑ بھرا لے رشتے اے بڑے پیارے اور عظیم رشتے ہوندن اے اللہ والو محبت دے رشتے ہوندن. عجیب جی کیفیت ہے. نبی سی فرمیندن میں چھوٹا ہونا میری شیمہ بھیڑ میں کو لوری دین دی ہے میری شیمہ بھیڑ میں کو کھلین دی ہے. آپ ساری زندگی اپنی بھیڑ دے پیار دا ذکر کی تنے نہ ہوں دی چنگی تو نہ کریں دے ذکر. نبی کریم علیہ السلام ڈٹے بھیڑ بھرا دی لاش تے کھڑ کے آدھی کھڑی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ دے نبی میرا سینہ چوڑا ہے میرا بھتریجا میرا سر فخر کے بلند میں آج احد کو گواہ بنا کے آدیاں کل قیامت لڑی میں اللہ دی بارگاہ جا فخر کر کے اکسم پروردگارا میں اون جوان دی بھینا جڑے جوان نے تیرے دین دی خاطر اپنا انگ انگ کٹا دیتا ہے. شہادت دی موت فخر دی موت ہے
روڈ بند کرن دی موت نہیں، شہادت دی موت فخر دی موت ہے، کھٹڑے پٹھے کرن دی موت نہیں، شہادت دی موت فخر دی موت ہے، اپنے آپ کو ظلم دی چکیے چا پیہن دی موت نہیں۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے ڈٹھے بوا صبر دا پہاڑ بنی کھڑی ہے، امام کائنات نے آپ نے بھی صبر کیتا ہے۔ اے محرم دی پنجویں بات ہے، اوکھا سوکھا وقت آوے وفات تھی وے تے کو میں کو چاہی دا ایسا صبر دا پہاڑ بن بنی۔ چار ماتم کرنا لے ہوندن تے دا ماتم دیکھنا لے ہوندن، جی میں کرن اللہ مجرم ہے، اسلام دے خلاف کرنا کھڑے، ہی میں دیکھن اللہ بھی مجرم ہے۔ اساں جڑے لوگ ہیں نا تماشائی، ساکو بچنا چاہیے این نیت نال کہ اسلام دے خلاف کام ہے۔ اسلام ماتم دا نہیں آتا، اسلام صبر دا ہے۔ ذرا تاریخ کربلا تے پڑھو، حضرت حسین پاک نے کیویں صبر کیتا، میدان کربلا حضرت حسین پاک نے صبر کیتے، ماتم نہیں کیتا۔ قرآن پڑھیے، نوحہ نہیں پڑھیا، نمازاں پڑھیے، نمازاں نہیں چکیاں، قرآن دی تلاوت نہیں چکی۔ کربلا دے میدان چو قرآن دی آواز آئی ہے، نوحہ دی آواز نہیں آئی۔ کربلا دے میدان چو صبر دی آواز آئی ہے، پھر صبری اور ماتم دی آواز نہ آئی۔ جو ہی محرم شروع تھی وے دھک دھک شروع تھی وے دیئے، جو ہی محرم شروع تھی وے بے صبری شروع تھی وے دیئے، جو ہی محرم شروع تھی وے رومن تے پٹن شروع تھی وے دیئے۔ کچھ مخصوص طبقہ ہے جنہیں دا مذہبی پٹن ہے، تو بے جڑے سارے توارے سادے لوگ ہیں وہ ویسے ہی خام خواہ بھئی تو آنکھوں کہیں ہے کہ بھئی ڈٹھا جو ہی میں ہی سے دنیا جو کریں دی اندی ہے وقت سائیں کریں دے اندے۔ اسلام صبر دی تعلیم نے دے، یاد رکھا ہے۔ یہ پنجویں بات آوے، چھویں بات غور کر، اے محرم ہے تھوڑا جائیں کو سمجھو۔ وال حضرت حسین پاک دی شہادت ہے کوئی شک نہیں، انہیں دی مظلومانہ شہادت ہے، لیکن بھائیو انہیں دا پانی بند کیتا گیا دا محرم کو ساکوں انہیں نال محبت دا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اسائیں دا محرم کو پانی اپنا بند رکھوں، یہ ہے اصل محبت۔ یہ تو نہیں نا میں پانی کو عام کر دے وہاں انہیں دا پانی بند دا۔ نبی سی نماز پڑھی ہے نا تے ساری محبت ہے بھی اساں پڑھوں یا اساں چھوڑ دیں محبت ہے۔ نبی سی روزہ رکھے ساری محبت ہے اساں روزہ رکھوں، اگر روزہ چھوڑ دے سوں والا محبت نہ تھی۔ حسین پاک پانی کہنا پیتا ساری محبت ہے ایسا نہ پیوں، ہی واسطے دا محرم دا روزہ ہے، روزہ ہی واسطے، کیونکہ روزہ صبر دی تعلیم دے ماتم دی تعلیم نہیں دینا۔ روزہ جڑا ہے وہ بغیر کھادے پیتے وقت گزارن دی تعلیم دے یہ تعلیم نہیں دینا کہ بندہ ٹینٹ والے کو دے گا ہی کرائے تے نہ لبھن کنا دا محرم کو جنا اسلام روزے دی تعلیم دے جنا اسلام صبر دی تعلیم دے اونی وار میری خیرات نہیں مکدی۔ چنگے بھلے لوگ مخصوص طبقے دے علاوہ وہ تو آکو کیا تھی گئے آدن با سارے جو کریں دن واتا سائیں کریں دے پہیں اینی وار روزہ رکھ اے اسلام دی تعلیم ہے، اینی وار صبر دا پہاڑ بن اے اسلام دی تعلیم ہے۔ اپنا پانی بند کر کے ثابت کر کہ میری بھی حسین پاک نال اور اہل بیت نال محبت ہے، انہاں دا پانی باندھا میں نہیں پینا بھائی اے ہے محبت، انہاں دا پانی باندھا میں پانی جہاں سبیلاں چلے نا یاد رکھا ہے سبیل چلاون بہت بڑا ثواب ہے، یاد رکھا ہے پانی اللہ دے نام تے تقسیم کر کے کہیں کو پلاونا ہے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، میں گارنٹی نال آدھا کھڑا۔ لیکن پورے سال ہی چو صرف محرم دے ڈاڑی بھارے ہیں چی پانی چلاونے اگے پیچھے گرمی کا نہیں ہوندی، اگے پیچھے ترہ نہیں لگدی لوگیں کو، اگے پیچھے پانی پلاون دا ثواب کا نہیں کیا انہا مطلب ہے انہیں بھارے ہیں پانی پلاون آ جاندے ثواب دا کوئی ارادہ کا نہیں ہوتا، اے مخصوص اپنا مذہب سمجھ کے کیتا ویندے پانی پلاون ثواب ہے، تقسیم کیتے کر ڈیلی سبیلاں لاؤ بھائی، ڈیلی پانی تقسیم کر کوئی حرج نہیں۔ آج ہن جی میں جمعہ توفیق ملے کہیں کو بھئی ٹب 3-4 بھر رکھوں تے شربت بناؤں چاہ جمعے دے جمعے بھئی بیاں مولوی صاحب سارے ذمہ تھی گیا پانی ثواب تھی سی ساکوں ادھے توجہ کہنے اوسوں جو صحیح ایسی مولوی صاحب پانی نہیں بھر رکھیا ایسی مولوی صاحب کو برف گھن رکھو ابھی مولوی صاحب کو لو اتو جبریل پیسے چاہ کے آنے دے تو آدھا کوئی حق نہیں، مولوی صاحب پکھا کیویں مولوی صاحب صفائی کیویں بھئی تسا کون ہو، آسمان تو آئے ہو یا تو آدھا مسیحیت نال تعلق ہی گئے نہیں۔ بھین حق کو لو روندی پئی ہے تے میں سبیل اندر ٹب ودا چلے پانی پلاونا ثواب ہے، لیکن عادت بنا ہر روز پانی پلا جنا ضرورت ہے پلا،
اینی مار تے اللہ علی رضا ہوندی بھی کہیں نہیں، اے تے پانی ہوندا ہی حضرت حسین پاک دے نام دا ہے، اللہ دے نام دا ہوندا ہی کہیں نہیں۔ آخری بات تو میرا پیغام بھائیو، خیرات بھی کر، پانی بھی چلا، اللہ دے نام تے جو مرضی کر، لیکن شرط ہے کر اللہ دے نام تے، اللہ دے نام تے، نظر بھی اللہ دے نام دی تے نیاز بھی۔ یار اساں برے ہیں اگر آتے ہیں بھئی رب دے نام دی کرو، کیونکہ دیونا لاؤ ہے۔ حضرت مریم دی اماں عمران دی گھر والی سورت آل عمران ہے آدھی اللہ میرے پیٹ جیڑا کو جے میں او نظر منے دیاں تیرے نام دی، انی نظر تو لاکا معافی بطنی، جیڑا کچھ میرے پیٹ جے تیرے نام دی نظر منے۔ جوان ایک آیا ہاں اللہ دے نبی میں نظر منی ہے فلانی جاتے پوری کرنی ہے کر رہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی میلہ شیلہ تا نہیں لگدا؟ نہیں لگدا۔ آپ نے فرمایا کوئی قبر تا نہیں اٹھا؟ جی کہیں نہیں۔ فرمایا اوف بنظرے کا وانیا اپنی نظر پوری کر، یعنی جتا قبر ہوئے اتھا نظر نہیں پوری کرنی، جتا کوئی میلہ اور سے لگدا ہوئے اتھا بھی اپنی نظر پوری نہیں کرنی۔ نظر من جائز ہے، منت منوتی مننی چاہیے، جائز منت۔ جوان ایک کھڑا دھوپ دے ہوتے نبی سی گزرے نا، آپ نے فرمائی کو کیا تھیا کھڑے؟ انہیں کہتے ہیں منت منی کہ میرا کوئی فلانا کام تھی ہے میں دھوپ تے سارا نہیں کھڑ سا۔ آپ گئے نا پہ آپ نے فرمایا اور تھیا تیری منت ہی صحیح کہیں نہیں، لہٰذا کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔ جلے منت ہی تیری دین والی نہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیون والی تو منت مننی نہیں چاہیے۔ منتا منیا کر لیکن کہندے نہ جا، کہندے نہ جا، اللہ دے نہ دیاں پانی بھی تقسیم کر اللہ دے نہ تے۔ بھائیو دوستو سکوں ظلم کے بچنا چاہیے، ماتم کرنا اپنے آپ کو مارنا کٹنا ظلم ہے۔ غیر اللہ دے نہ دیا نیازاں تے سبیلاں چلاونا بھی اے حضرت حسین پاک کے اے خاندان اہل بیت کے ثابت کہنی نبی پاک دے خاندان کے۔ اور بھی گال مارکا ماشاءاللہ آج کل تیاری ہے قبریں دی لپائی ہیں تو وال قبریں او بھائیو اگے پیچھے کتھا ہوندے ہو؟ خاص نمہار کرنا اللہ دی قسم دین اچ کہیں نہیں، واللہ کہیں کے پوچھو اگے پیچھے کیوں نہیں ویندے بھائی؟ جنا ضرورت ہے قبر دی تیاری دی اولے ونجو کرو۔ اللہ معاف کرے اگے پیچھے تک قبریں دے اوتے کتے ودے ہوندن، اساں کدے ہی نہیں گئے۔ محرم آندا ویسی اساں وڈیاں کو سنبھالن ویندے ہیں، او بھائیو یہ رواج ہے، ایندا دین نال کوئی تعلق نہیں۔ ولا ون کے دال چاہ ونجنا چھڑی چاہ ونجنا بھائیو کتھا ہے؟ جڑا مر گئے منامن مٹی ہیٹ آ گئے او کو دال دی کیا ضرورت ہے؟ او کو تیری میری چھڑی دی کیا ضرورت ہے؟ نبی سے جڑی قبر تے چھڑی پوری آئی آپ نے وجہ دسی آئی کہ میں کو اللہ سے آکے انہیں قبر آجیں کو عذاب تھی نہ پہ میں چھڑی جاندار چیز ہے ای کو پور کھڑیم اے جے تائیں خشک نہیں تھی دی او تک اے تسبیح پڑھ دی راسی ہو سکتے قبر اللہ عذاب ٹل دار آوے۔ چھڑی میں انگلے سٹاں اپنے ابے دی قبر دیں جدہ میں کو کنفارم ہوئے کہ ہی ابے کو عذاب تھی نہ پہ سادہ تی یقین ہے سارے وجہ کو اللہ معاف کر دے سی۔ دعا کر حق بن دے۔ سب تو وڈی نیکی پیو ماں نال کیا ہے؟ دعا کرنا۔ سب تو وڈی نیکی ہے آپ نماز پڑھ ابے اماں کوئی ثواب تھی سی۔ بدتیں کے بچنا چاہیے، رسمیں کے سا کو بچنا چاہیے۔ بھائیو یہ اسلام ہے نا جڑا ایک کو خاص چیز نہیں کریں دا بھئی انہیں دیواریں چاہے کم کرو تو اگے پیچھے نہ کرو۔ جڑا دین ہے وہ 24 گھنٹے واسطے دین ہے، نہیں سمجھ آئی تو آپ کو؟ جڑا دین ہے وہ 12 مہینے واسطے دین ہے۔ اے نہیں جو محرم آوے تا دین ہے، محرم دے بعد دین نہیں، ایک جا دین ہے۔ تو مذاق کے سارے جذبات نہ ربیع الاول ہوئے تو دین ہے، اگے پیچھے دین نہیں۔ تو سا پوری الف کلو یہ تک دین کو سرچ کرو، دین نے جیڑی چیز دی تعلیم دیتی ہے وہ مرن تک دی تعلیم ہے، کہیں نہیں مرن تک کوئی اندے کمی پیشی کہیں نہیں۔ اسلام سا کو صبر داد ہے، اسلام آتے رسمیں کے بچو بدت کے بچو۔ اے محرم الحرام عظمت دا مہینہ ہے۔ دا محرم کو حضرت حسین پاک دی شہادت ہوئی ہے، بڑی عظیم شہادت ہے۔ انہاں نال زیادتیاں جو بھی تھیں جنہ لوگاں نے انہاں دی شہادت اپنے آپ کو ملوث کیتے، ساری دعائیں اللہ انہاں کو تباہ و برباد کرے۔ اور اہل بیت دے چشم و چراغ تو ویسے جنتی ہیں، ویسے نبی سی فرمایا حضرت حسین پاک جنت دے جوانے دے سردار ہیں۔ میرے نبی دے چشم و چراغ کو انہوں نے قتل کر دیتا، اللہ انہوں دی عاقبت برباد کرے۔ سادہ یہ عقیدہ ہے اساں حسینی ہیں، سادہ اہل بیت نال تعلق ہے، لیکن ماتم نہ کرے سوں حسین پاک علی کر صبر کرے سوں۔ سادہ تعلق اہل بیت نال ہے، لیکن اساں نوحہ نہ پڑھ سوں، اساں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے سوں۔ سادہ تعلق حضرت حسین پاک نال ہے، انہیں دے خاندان نال ہے، اساں نماز ضائع نہ کرے سوں، اساں نمازیں دی پابندی کرے سوں۔ ہی واسطے بھائیو اے محرم دا مہینہ ہا چند معلوماتی باتاں توارے گوشت گزار کیچے میں
اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ آخری بات ذرا ذہن چ رکھو، بڑا ظلم کیتا ویندے این مہینے چ واقعہ کربلا بیان کریں دی واری صحابہ کرام کو مندے کڈھے لینا کہ جڑا وڈا ظلم او جڑا نوحہ ہے نا وہ میں اپنی گاڑی اچھی لئی ودا، لیکن میں کو سمجھ کہیں نہیں بات دھک دھک لگی پی ہے بھئی کیوں محرم ہے بھائی کریں غور کر۔ وہ صدیق کو بھونک دے پہ ہونا، حضرت عمر تے بکواس کریں دے پہ ہونا، حالانکہ انہیں دا شہادت حسین نل تعلق ہی کہے۔ اگر میں اتھائیں شروع کر دے وہاں جو حسین پاک نال عمر دا، ابو بکر صدیق دا، حضرت عثمان دا جتنا پیار رہا تو سن کے حیران تھی ویسے کہ اتنی محبت آئی تو صحیح انہاں دا آپس پیارا۔ میں حضرت حسین پاک دے قصے کو بیان کریں گے لوگوں دے سامنے، ایسی ہستی کو برا علاوہ وہ جنہیں ہستیاں دے نا کے ایمان شروع تھی دے، جنہیں ہستیاں دے نا کے اسلام شروع تھی دے، انہاں دے اسلام چی کوئی شک نہیں، انہاں دے ایمان چی۔ اور اللہ قرآن چاہ دے رحماء بینہم، اہل بیت تے صحابہ آپس وچ کھنڈ کھیرن، صحابہ آپس وچ کھنڈ کھیرن، حسین پاک تے ابو بکر عمر، علی پاک تے ابو بکر عمر عثمان، اللہ دے میں گواہی دینا اے آپس وچ کھنڈ کھیرن۔ دنیا جتنی مرضی اپنے ممبر تے کھڑ کے برا علاوے، اللہ دے بنے ہوئے کھنڈ کھیریں چ نفرت پیدا نہیں کر سکتی۔ ساڈے صحابہ بھی اکھیں دے تارے تو ساری جند جانن، اہل بیت بھی ساڈے اکھاں دے تارے اور ساڈا ایمانن، اور انہاں دا آپس وچ پیارا۔ اساں اہل بیت تے بھی اپنی جان لٹاون تے تیار ہیں، حضرت حسین پاک تے اساں اپنی جان قربان کرن تے تیار ہیں، صحابہ کرام دے اوتے بھی اساں اپنی جان قربان کرن تے تیار ہیں۔ اللہ ساکوں انہیں والا کردار، اہل بیت والا کردار، صحابہ والا کردار اور ایمان نصیب کرے۔ اللہ ساڈے تے اپنی رحمت کرے، صبر حوصلہ دے وے، اللہ آہو فغا اور بے صبری کے بچاوے، اللہ ساکو بدتیں کے، رسمیں کے، رواجیں کے اور بے دینی والے کمے کے بچاوے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔